اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ صلی اللہ رسول کے اما بعد، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ جن حضرات نے پیغمبر سلام کی زیارت کی صحابہ کرام کہلاتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو، جب پیغمبر نے اس کو دیکھا۔ جیسے نابینا صحابہ ہے تو نبی نے ان کو دیکھا، وہ تو نہیں نبی کو دیکھا لیکن پیغمبر سلام نے ان کو دیکھا۔ اور صحابیہ وہ ہے جس نے پیغمبر کی آواز سنی، وہ صحابیہ ہو جاتا۔ دیکھنا بھی شرط نہیں عورتوں کے لیے، آواز سن لی۔ اس لیے خواتین کو اجتماعات میں ان میں بلایا جاتا تھا تاکہ پیغمبر سلام کا بیان، آپ کی آواز، آپ کی قرات، آپ کی تقریر سن لیں۔ بعد میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مسجدوں میں خواتین کے آنے کو بند کر دیا گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان حضرات کو ایک بار مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، کیونکہ ذات پیغمبر خود ایک معجزہ تھی۔ رسول اللہ کی ذات، دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ عبداللہ بن سلام نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے کہا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی ایسے بدماش ہیں، مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہود کے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں بڑے بہتان تراش ہیں، بڑی نالائق قوم ہے، تو آپ میرے بارے میں ان سے پہلے پوچھئے، میں چھپ جاتا ہوں پھر میں ظاہر ہوں گا۔ تو یہودی آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے تم میں؟ انہوں نے کہا وہ بھی بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے والد بھی بہت اونچے آدمی تھے، ہمارے بڑے علماء میں سے تھے، یہ بھی بڑے علماء میں تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ ایمان لے آئے مجھ پر، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیا پر ایمان لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں پیچھے سے پردے کی پیچھے عبداللہ بن سلام کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، کہا یہ بھی کمینہ، اس کا ابا بھی کمینہ تھا، نعوذ باللہ۔ ایک لمحے میں یہ ایسی قوم ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی ذات خود معجزہ تھی، دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا تھا، ایمان لانا آسان ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لائے ان کو 7 بار مبارکباد۔ ہم لوگ ہیں جو بن دیکھے عاشق ہیں، بن دیکھے عاشق۔ دیکھو اللہ کے تو سبھی بن دیکھے عاشق ہوتے ہیں، لیکن ہم تو رسول اللہ کے بھی بن دیکھے عاشق ہیں۔ ہم نے آپ کی ذات کو دیکھا، آپ کے اوصاف سنے، وہ بھی صحابہ نے آپ کے اوصاف نقل کیے، آپ کے اوصاف رکھے، آپ کا چہرہ مورا، آپ کے اخلاق، آپ کا چلنا پھرنا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی اتنی گہری نظر تھی، رسول اللہ کی ادنا سی چیز بھی ان کی نظر سے مخفی نہیں تو انہوں نے نقل کر دی امت کے لیے، ادنا سی چیز جو میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رات دن رہتے ہیں، ہم بھی ان کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں، ہماری اتنی گہری نظر ان پر نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام چونکہ عاشق تھے، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ محبوب کی چھوٹی چھوٹی حرکت کو بھی نوٹ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اس پر فدا ہوتا ہے۔ یہ ان کا عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اور قومیں عاشق نہیں تھی، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے عاشق نہیں تھے۔ کوئی سیرت کی کتاب دکھا دے موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے لکھی ہو، یہ تو پڑھی لکھی قوم تھی، اس وقت پڑھے لکھے تھے یہ، لیکن نہیں بتا سے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے۔ وہ اگر بتایا بھی ہے تو رسول اللہ نے بتایا۔ جب معراج کی رات ملاقات فرمایا موسیٰ ایسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، وہ بھی آپ نے بتایا۔ انہوں نے کہا ہے بتاؤ سیرت لاؤ۔ عیسائی اتنی بڑی دنیا میں قوم ہے، بڑے پڑھے لکھے اور سارے سائنسدان کہتے ہیں ہماری ہیں،
چاہے سائنس ہم سے چوری کی تھی پھر قبضہ خود کر لیا. عیسیٰ السلام کی سیرت پر کوئی کتاب دکھا دو، اٹھتے بیٹھتے ایسے تھے، کھاتے ایسے تھے، پیتے ایسے تھے، نشست برخاست، گفتگو، ہنسنا. سبحان اللہ. صحابہ نے کون سی بات ہے جو رسول اللہ کی نقل نہیں کی ہے؟ عاشق تھے نا، ہر وقت چمٹے رہتے تھے. آپ کی ایک ایک ادا کو لیتے تھے اور پھر اس ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے صحابہ کہ اگر کوئی مدینہ شریف میں آتا آپ کے بعد تو پوچھتا کہ سلم چلتے کیسے تھے؟ فلاں کو دیکھ لینا، اس کی چال رسول اللہ والی چال ہے. بیٹھتے کیسے تھے؟ فلاں کو دیکھ لینا. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی سلم کن چیزوں کو اپنایا ہوا تھا. باقاعدہ مشق کرتے تھے چلنے کی کہ چلتے کیسے، چلتے کیسے. ایک بزرگ تھے نا کہ اللہ والے تھے، ان کے مریدوں نے کہا کہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر سلام ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں، ایسے آگے جھک کر اور قوت کے ساتھ چلتے تھے. آپ طریقہ کار تو وسلم کا. بزرگ نے کہا کل بتاؤں گا. رات کو دعا کی، وسلم کی زیارت ہوئی. کہا کہ حضرت آپ چلتے کیسے؟ مجھے بھی سکھا دیں آپ کی چال. چال سکھائی. اب چونکہ رسول اللہ سے تعلیم لی تھی تو اگلے دن لے آئے مریدوں کو باہر کھلے میدان میں. کہا دیکھو میں چل کے دکھاتا ہوں. بس او ہو وہ کیا چلے تھے، بے ہوش ہو گئے سارے مرید، کیونکہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا نا روحانیت پر، ڈائریکٹ بے ہوش ہو گئے سب چال دیکھ کر. او ہو ایسا اثر پڑا ان پر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے بن دیکھے جو مجھ پر عاشق ہے، یہ امت ہے بعد میں میں اور آپ. اس لیے آپ نے خود فرمایا متا القا احبابی، میں اپنے پیاروں کو کب ملوں گا؟ صحابہ نے کہا لسنا من احبابی کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیارے نہیں. کہا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے پیارے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، ان کی تمنا ہوگی میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان بھی فدا کر دیں، مال بھی فدا کر دیں، اپنا گھر بار بھی فدا کر دیں، میری ایک جھلک دیکھ لیں. اور آج دیکھ نہیں رہے مدینہ شریف جانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں لوگ. یہ تھوڑی سارے امیر لوگ جاتے ہیں. میں نے ایک پتہ نہیں کون سے سال کے حج میں میرے ساتھ ایک پٹھان تھا، بوڑھا پٹھان، ماشاءاللہ 6 فٹ کا تھا. اس کی ڈانگ بھی اتنی لمبی تھی جتنا وہ تھا. تو بس میں بٹھانا بھی ایک مسئلہ ہوتا، لمبے قد کے تھے. اس نے کیا بتایا، اس کی عمر اس وقت 105 سال تھی جب حج کیا ہمارے ساتھ. کہ 20 سال کی عمر سے حرمین آنے کی کوشش میں لگا. جب میری عمر 20 سال تھی، 85 سال کے بعد ہو گیا. 20 سال کا میں پیسے جمع کرتا رہا، پھر وہ کہیں خرچ ہو جاتے، پھر خرچ جمع. لیکن رات دن فکر میرا اللہ مرنے سے پہلے مجھے حج کرا دینا. 105 سال کی عمر میں تھا اور ماشاءاللہ پیدل آتا جاتا، پیدل چلتا تھا. ہم بس میں کہتے نہیں حضرت ہم پیدل حج کرے گا. اچھا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ عشق نہیں کیا ہے، جان بھی قربان کر دیں آپ کے لیے. ایک بتاؤ 85 سال ایک شخص انتظار کرتا ہے کہ میں نے روزہ اقدس پر جانا ہے، میں نے خدا کے گھر جانا ہے. 85 سال. اللہ نے فرمایا میرے احباب وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، صحابہ جن نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فوری ملاقات کا انتظام کیا ہے قبر میں. منا حاضر رجل، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اور سچا ہوگا کہا یہ تو ہمارے محبوب ہے، ہمارے رسول اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں بیچ میں سے اور روزہ اقدس میں زیارت کرائی جاتی کہ یہ کیونکہ زندگی بھر جس کے نام پر فدا رہے، جن کے عشق میں مبتلا رہے، تو جاتے ہی اللہ ان کی زیارت کرا دیتے ہیں. تو سکون ہو جائے گا ایمان. اور میں نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا. پھر اٹھیں گے اس وقت جب سور پھونکا جائے گا. یاسین میں ہے نا
کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا نیند سے؟ من مرقدنا ھذا، کس نے اٹھا دیا؟ تو خیر میرے دوستو، اس لیے اللہ بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، ہم بعد والوں کے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے بہت فضائل ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ہمیں جو ملے گا اس دوری میں جو حضوری ملے گی نا، وہ معمولی نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے اتنا ایمان والوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، قیمت زیادہ ہو رہی ہے، ایمان کی پراپرٹی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کفر چھایا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اب اندھیرے ہوں تو چراغ کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بولو بھائی، جن دنوں میں لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو موم بتی کتنی قیمتی تھی، ہاں موم بتی کتنی، یہ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، ایمانی لوڈ شیڈنگ ہے، کفر ہی کفر ہر طرف۔ اب جو ایمان والے ہیں اللہ رسول سے محبت کریں، ان کی بہت زیادہ قیمت ہے خدا کے یہاں۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب مارکیٹ میں مال نہ رہے تو پھر ردی مال بھی بہت قیمتی بک جاتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی پورے عالم میں کفر ہی کفر چھایا ہوا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا، فسق و فجور چھایا ہوا ہے، وہاں پر تھوڑے بہت جو ایمان والے ہیں، یہ مارکیٹ میں چاہے ردی مال بھی ہے لیکن خدا کے یہاں بہت قیمتی ہے۔ تھوڑا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بسانے کی ضرورت ہے، اعمال پر آنے کی ضرورت ہے، موٹے موٹے اعمال کر لیں، فرض واجب سنت مؤکدہ ہی کرتے رہیں، کم مجرموں میں شمار نہ، مجرموں میں نماز فرض نہیں پڑھی تو مجرم ہو گئے، واجب نہیں کچھ کیا مجرم ہو گئے، سنت مؤکدہ چھوڑ دی تو مجرم ہو گئے، مجرموں میں نہ رہیں۔ اگر ہم مجرموں میں نہیں ہیں، ہم جرم نہیں کرتے، مجرموں میں نہ ہوں، تو انشاءاللہ تعالی بہت بہت خیر کے فیصلے اللہ تعالی نہیں دیکھیں گے زمانے میں وہ کتنی زیادہ نفل عبادت لے کر آیا۔ اللہ فرمائیں گے بھائی اس زمانے میں یہ فرض اور واجب سنت مؤکدہ پر عمل کیا، ہمارے اس کی بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ انحطاط کا زمانہ ہے، منڈی میں مال نہیں ہے، منڈی میں مال نہ ہو تو جیسا مال بھی ہو لوگ اس کو خریدتے ہیں، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سپلائی اور ڈیمانڈ پر وہ ہوتا ہے، سپلائی تو ہے نہیں، ڈیمانڈ ہے، سپلائی کہاں ہے ہی نہیں۔ ایمان والے ویسے بھی تعداد میں کم ہیں، اور ان میں دین پر چلنے والے، آج کل تو دینداری 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو گناہ کبیرہ سے بچے، قرآن خود کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ چھوڑ دو گے تو ہم باقی گناہ ویسے بھی معاف کر دیں گے تمہارے، کبیرہ کے قریب نہ جاؤ تو، جن میں حقوق والدین، زنا، چوری، یہ ساری پیغمبر صاحب شرک کرنا ہے، یعنی ایسے کام کرنا، عملی شرک، یہ سب گناہ کبیرہ میں، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں، بدکاری کرنا گناہ کبیرہ میں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں، جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ میں۔ جزاء الاعمال کے نام سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کتاب ہے جس میں پوری کبائر کی لسٹ ہے، دیکھیں انسان ان میں کسی جرم میں تو نہیں ہوں میں تو چھوڑ دے، اور فرض واجب سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، کیونکہ سنت مؤکدہ وہ ہے جس پر پوچھا جائے گا رسول اللہ کی اس پیاری سنت کو کیوں چھوڑا تو نے، کیسا عاشق ہے تو؟ فرمایا من صابر علی سنتہ عشرہ، جو 12 رکعات پر دوام کرے گا، رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ اس کے لیے محل بنایا جائے گا جنت میں، 12 رکعات، 2 رکعت سنت فجر کی، 6 رکعت ظہر کی، 4 پہلے 2 بعد میں، کتنی ہو گئیں 8، 2 مغرب کی ہے 10، 2 عشاء کی کتنی ہو گئیں 12، یہ 12 سنتے ہیں۔ من صابرہ، بعد میں آتا ہے من داوما، یعنی ہمیشہ مداومت کرے، اس لیے یہ مؤکدہ ہے، ہمیشہ مداومت کرے، ورنہ تو ہر نفل بھی رسول اللہ سے سنت ہے، وہ بھی اب اشراق پڑھتے بھی سنت ہے، سلم سے ثابت ہے، ہم نفل کہتے ہیں لیکن وہ بھی سنت ہے، یا غیر مؤکدہ ہیں جیسے تم زور سے پہلے عشاء سے پہلے، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے تو کیسے آئے گا، وہ بھی آپ ثابت ہے، لیکن آن فرمائے من صابرہ،
کہ جو 12 رکعات پر دوام کرے گا جنت کی بشارت دی، محل کی فرمایا، محل بنے گا اس کے لیے، یہ موقع ہے۔ اور وطر فرمایا، وطر آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا حضرت یہ وطر کیا ہے؟ بلکہ آپ نے خود فرمایا ان اللہ زادکم صلاتن، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایک نماز زائد کر دی ہے عشاء کے بعد، وہ وطر ہے، 3 رکعت پڑھنا ہے۔ اور پیغمبر سلام نے کبھی بھی وطر کی نماز سواری پر نہیں پڑھی، حالانکہ سواری پر آپ نفل پڑھ لیتے تھے، کہ سواری چل رہی ہوتی تھی آپ نفلی نماز اشارے سے پڑھتے تھے، لیکن جب وطر کا ٹائم آتا تو پیغمبر سلام سواری سے اترتے اور اتر کر آپ وطر پڑھتے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زائد تمہیں ایک تحفہ دیا ہے، زائد فرض نمازوں پر، تو یاد رکھو جو چیز زائد ہوتی ہے اس کا وہی حکم ہے جو اصل کا ہے۔ فرض پر زائد ہے تو کیا ہوا؟ فرض۔ فرض پر زائد ہے تو کیا ہوا؟ فرض۔ تو فرض، لیکن اس کو واجب اس لیے قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے ثابت ہے تو واجب ہو گیا، فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انسان کوشش کرے ایسا کام نہ کرے جس سے مجرم بنے۔ فرض چھوڑو گے مجرم، واجب چھوڑو گے مجرم، سنت مؤکدہ چھوڑو گے مجرم، گناہ کبیرہ کرو گے مجرم۔ مجرم تو نہ ہو۔ تو پھر یہ جو ایمان اس زمانے میں ہم رکھتے ہیں، رسول اللہ نے 7 بار ہمیں مبارکباد دی ہے کہ انہیں 7 بار مبارک۔ بس ہم اگر مجرموں میں نہ ہوں تو یہ مبارک ہمارے لیے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے مبارک، اور ہم ان لوگوں میں سے جن کو ملنے کے رسول اللہ نے تمنا فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی محمد افضل صاحب بھی بیمار ہیں اور طارق بھائی عادل جنرل اسٹور بھی بیمار ہیں، اللہ دونوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ میں پتہ نہیں، حدیثیں 2 لکھ کر بھیجیں، حدیثیں ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں ہے تو پہلے دو، بعد میں ابھی تو آسان تو نہیں ہوتا، حدیث پر تو پوری بحث کرنی ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت الف انک انت التقوی والمغفرہ۔ اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدی والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔